سے جو روز ہو گیا ممتاز کائنات میں، وہ روز ہو گیا جس دن علی نے تخت پہ پہلا قدم رکھا، وہ روز ماہ و سال میں نوروز ہو گیا۔ ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی، ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی، نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی۔ دوست نہ رکھنا کبھی علی کے دشمن کو، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ حیدری سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ ناصر عباس صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ اسنا سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ اختتام مجلس پر ماتمداری ہوگی، ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائے، زحمت جو محسوس نہ کریں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے۔ سورہ مبارک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام پنجم کی حدیث طیب الطاہر ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک درود نہ بھیجے اور پھر 400 سال کے بعد درود بھیجے، تو ملائکہ اسے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، ابھی تو پچھلے درود کا بھی ہم ثواب مکمل طور پر نہیں لکھیں۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ ان عبادات سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بے شک پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ بہانے سے بھی معاف کرتا ہے، اللہ بہانے سے بھی بخش دیتا ہے۔ میرا مذاق طبیعت فسانہ ڈھونڈتا ہے اور سنا ہے تیرا کرم بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اس نے بہانے سے کبھی بھی معاف کرنے کا قانون نہ بنایا ہوتا اگر اس نے علی کے شیعوں کو نہ بخشنا ہوتا۔ یہ رعایت خاص ہے۔ جی بسم اللہ۔ یہ جو بہانے سے اللہ معاف کرتا ہے وہ اس لیے معاف کرتا ہے کہ اس نے علی علیہ السلام کے شیعوں کو بخشنا، اور یہ اس کا ایگریمنٹ ہے ایک شہزادی کے ساتھ، کیونکہ اللہ گلستان خان صاحب صوبیدار کے درجات
حضرت امام حسن حسین کی بارگاہ میں بلند فرمائے۔ آپ نے کبھی زندگی میں یہ محسوس کیا ہوگا کہ دنیا کے مذاہب اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے امام کعبہ کیوں نہ ہو، وہ اپنی جنت پر مطمئن نہیں۔ میں نے زندگی میں بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے، آپ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنی تبلیغ کرتے ہیں، آپ جنت میں جائیں گے؟ وہ فوراً شرما جاتا، وہ کہتے جی اللہ کو پتہ۔ گلی میں پھرتے ہوئے ملانگ سے پوچھو، گلی میں پھرتے ہوئے کسی ملانگ سے پوچھو تو جنت میں جائے گا؟ میں نے ایک ملانگ سے پوچھا، میں نے کہا ملانگ جی آپ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس نے کہا جی میں جنت اچ نہیں جانا تو پھر جنت والی گل ہی کوڑ ہے۔ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور یہ چھوٹی قسم نہیں بہت بڑی قسم ہے، جس کرنسی سے جنت ملتی ہے اس کا نام ہے علی ولی اللہ۔ اس کرنسی کے بغیر جنت کا خیال بھی احمقوں کا نظریہ، ممکن ہی نہیں کہ اس کے علاوہ کسی کرنسی سے جنت مل جائے۔ خالی نمازوں سے ملتی ہوتی تو شیطان کو مل جاتی، خالی لا الہ الا اللہ سے مل جاتی تو وہ مرزائی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں آتا، یعنی کل ٹیلی ویژن والوں نے ایک افسوس کا پروگرام رکھا ٹیلی ویژن، میں وہاں پہنچ نہیں سکا تو میں نے ٹیلی فون پر انہیں جو تقریر ریکارڈ کروائی اور وہ پھر آن لائن چلی، تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا موضوع کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مرزائیوں سے ہمدردی کرنی۔ یہ جو لاہور میں واقعہ ہوا کہ جی بڑی زیادتی ہوئی، تو میں نے کہا پھر آپ کافر نہیں ہو جائیں؟ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا وہ تو مرزائی ہیں، آپ جب انہیں کافر مانتے ہیں تو مرنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مرتے ہی نہیں ہو، محمد کے منکروں کے مرنے پہ افسوس کرو تو مسلمان رہتے ہو، اور محمد کے بیٹے پہ افسوس کرو تو کافر ہو جاتے ہو۔ غور ہے یہ؟ وہ سامعین گرامی خط، میں بڑے ادب اور احترام سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، فما قول ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، میری اتباع، میری اتباع کرو۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع، یہ دونوں مختلف چیزیں۔ یہ بھی حکم ہوا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو رسول، اور یہاں اتباع۔ اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا ہے؟ اطاعت ہوتی ہے قول کی، اتباع ہوتی ہے فعل کی۔ جو پیغمبر فرمائے اس پر عمل کرو، اطاعت ہے، اور جو پیغمبر عمل کرے ویسے کرو، اتباع۔ اب میں پوری دنیا سے پوچھتا ہوں کہ کائنات میں اس مستور کا نام بتاؤ جس کے لیے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ جناب سیدہ زہرا بلندتر صلوات محمد۔ میں نے یہی فکریں ایک مرتبہ ڈینمارک ایئرپورٹ پہ طاہر القادری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ یہ حضور کیوں اٹھتے تھے بی بی کے استقبال میں؟ آخر کس لیے اٹھتے تھے؟ وہ تھوڑی دیر چپ ہوئے، پھر کہنے لگے اس زمانے میں کیونکہ دنیا بیٹی کی عزت نہیں کرتی تھی تو حضور نے بیٹیوں کی عزت بتانے کی خاطر آقا کریم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو میں نے کہا آپ کبھی کھڑے ہوئے؟ کیونکہ اگر حضور بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے تو پھر تو سنت ہے۔ پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب بیٹی آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ کائنات میں کبھی کوئی کھڑا ہوا نہیں، اب بتائیے
بتائیے کہ رسول کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ سامعین گرامی، وہ نبی جو علی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا، جو ہے یعنی وہ علی کی محکومہ کی خاطر، کنیز حیدر کرار کی خاطر. اور یہ فکرہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ فکرہ خطابت نہیں ہے، یہ ناصر عباس کے عقیدے کی نماز ہے. اگر کوئی میرے ساتھ شریک ہوگا تو بسم اللہ، ورنہ ہر کوئی فرادہ بھی پڑھے تو نماز ہوتی ہے. پوری دنیا کے علماء سے ناصر عباس کا چیلنج ہے کہ کائنات سبب ڈھونڈ کے بتائے آخر وجہ کیا تھی، پیغمبر اعظم کھڑے کیوں ہوتے تھے، بیٹی کے لیے اٹھنے کا سبب کیا ہے. حالانکہ پیغمبر باپ ہے، فاطمہ بیٹی ہے، پیغمبر نبی ہے، فاطمہ امت ہے، کلمہ رسول کا ہے، فاطمہ پڑھتی ہے، قرآن محمد کا ہے، سیدہ تلاوت کرتی ہے، شریعت مصطفیٰ کی ہے، اطاعت میری شہزادی کرتی ہے. پھر بتاؤ پیغمبر اٹھتے کیوں تھے؟ جب تک جواب نہ ملے اس حقیر فقیر کا جواب یاد رکھنا. عصمت بطول کا وزن اتنا تھا کہ رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا. اتنی وزنی تھی عصمت زہرا، اتنی وزنی تھی عصمت بطول کہ رسالت والا پلڑا اٹھ جاتا. تو سامعین گرامی، امام نے فرمایا کہ میری دادی کے اللہ نے 27 نام مقرر شدہ، اور ہزاروں ایسے. جیسے ایک بندے کا باجدہ سا جی اعتراض ہوا، اس نے قرآن میں بی بی مریم کا نام آیا ہے، بی بی فاطمہ کا تو آیا ہی نہیں، لہذا مریم افضل ہے اور بی بی فاطمہ مفضول ہے. میں نے اسے کہا کہ اگر یہی اصول ہے تو کابرو قرآن میں آدم علیہ السلام کا نام 26 دفعہ ہے، 26 اور حضرت موسیٰ کا نام 136 مرتبہ آیا، اور حضور کا نام صرف 4 دفعہ آیا. بتاؤ افضل کون ہے؟ بڑے لوگ کنیزوں کا نام لیتے ہیں، مالکن کا نام نہیں لیتے. مریم کنیز تھی، نام لے لیا. سیدہ کے القاب ہے قرآن کے اندر. اللہ نے بی بی کا نام قرآن میں ایسے لکھا جیسے اپنے ناموں میں اسم اعظم کو قرآن میں چھپا کے رکھا. بی بی کا نام قرآن میں بالکل ایسے ہے جیسے لفظ میں معانی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. بی بی کا نام قرآن میں ایسے ہے جیسے حلالی میں ولایت چھپی ہوئی ہوتی ہے. بی بی کا نام قرآن میں ایسے ہے جیسے پھول میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے. بہرحال ایک نام میری شہزادی کا زہرا، نور، روشنی. پیغمبر نے فرمایا بلا کی گرمی تھی اور بلا کا اندھیرا تھا، پر آگے رسول نے فرمایا حدیث میں کہ اگر وہ اندھیرا زمین پر ہو جائے تو اہل زمین کے دل پھٹ جائے اور فرشتوں کی تسبیحاں چھوٹ گئی اور فرشتے گھبرا گئے. یا اچانک عرش سے نور کی ایک لائٹ آئی، فرشتوں نے سمجھا آج خود رحمان آ گیا ہے. ادھر ملائکہ سجدے میں گرنے لگے، ادھر نور فاطمہ نے تسبیح شروع کر دی. سلامت رہے آباد و شاد رہے. ہاتھ وہی اٹھتا ہے جسے خیرات مل رہی ہو، جسے خیرات نہ ملے وہ ہاتھ اٹھائے کیوں. تو سامعین گرامی، جب علی کی ولایت سے خوش ہو کر مومن ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ اس سے مصافحے کر رہے ہیں کہ یہ طرح سے رہے ہوتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے ہے علی، اور کئی اہل معرفت کو محسوس بھی ہوتا ہے. تو سامعین گرامی کب پتہ چلا کہ جبرائیل شہری ایک دفعہ سب کے دل میں خیال ضرور آیا. بنو شہری سے غلطی یہ ہوئی کہ بول پڑا. نہ بولنے والوں کی فہرست بڑی طویل ہے. خود علامہ اقبال فرماتے ہیں آج ہوش شدم مگر بے ہوشم، میں ہوش میں رہ کے بھی بے ہوش ہوں، گویا کہ من نشہری خاموشم. یا علی میں چپ کیا ہوا نشہری. اور
اسی کو ترجمہ کیا جوش ولی آبادی نے. اس نے کہا کہ عقدے وہ کون سے ہیں جو میں کھولتا نہیں، اور موتی وہ کون سے ہیں جنہیں رولتا نہیں. دنیا تو مانتی ہے تجھے کیا کیا یا علی، اور تیرا لحاظ ہے کہ میں کچھ بولتا نہیں. اور شہید محسن نقوی نے کہا یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب بہت سے ہیں سرکار مرتضیٰ کے لیے. فرشتوں حشر میں تو نہ کہو علی کو خدا، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے. زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، علی نعرہ ولایت، برکہ کے نعرہ. اور اگلے یہ دو نام ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے. محدثہ. امام علی النقی سے پوچھا گیا مولا آپ کی دادی کا اسم گرامی محدثہ کیوں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اللہ جس بی بی سے براہ راست گفتگو کرتا ہو. توجہ 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 توجہ. براہ راست بغیر کسی درمیانی وسیلے کے. جبرائیل ایک نوکر ہے اور ہر بات نوکروں کے سامنے نہیں کی جاتی. ہم تک براہ راست بھی پہنچے ہیں کچھ پیام. ہر شے نہیں سماعت جبریل کے لیے. انہوں نے پوچھا کب خدا نے گفتگو کی؟ سنیے جب شہزادی کی شادی ہوئی امیر المومنین سے، سیدہ کونین سے جب شادی ہوئی تو اللہ نے پہلے حق المہر دینا شروع کیا اپنی طرف سے. حق المہر جو ہوتا ہے وہ دولہا کی جیب سے ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے. یہ مقصروں کو گرو گھنٹال سے بھی پوچھو. مجھے میرے قبلہ کعبہ آغا علی حسین قمی صاحب نے نام لے کے اپنی زبان نجس کرنے سے منع فرمایا، لہذا میں نام نہیں لیتا ہوں اس کا. گرو گھنٹال سے بھی جا کے پوچھو کہ بی بی کا حق المہر کیا تھا تو اسے ماننا پڑے گا ساری زمین. اور پھر اسے پوچھنا علی کی ملکیت نہیں تھی تو فتور کو دیا کیسے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں پہ بھیجا جسے بات سمجھ آئے گی میرے ساتھ. اگر جناب امیر کی ملکیت نہیں تھی سیدہ کو دیا کیسے؟ پوری زمین کا مالک ہے علی. اگر اس کا مالک کوئی اور ہوتا تو علی کے بھونکنے والے کے پاس بہانہ تھا کہ میں علی کا تھوڑی کھاتا ہوں. ابھی جو کچھ کھا کے آئے ہو وہ علی کا ہے، جو کچھ جا کے کھاؤ گے وہ علی کا ہے. یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے یہ بھی تراب سے نکلا. جو میرا بچہ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ بھئی یہ جو کپڑا تم نے پہنا ہوا ہے یہ دھاگے سے بنا ہے، دھاگا جو ہے وہ کپاس سے بنا ہے، کپاس جو ہے وہ زمین سے نکلی ہے. پھر ہڈ حرامی کی بھی انتہا ہوتی ہے. پہننا بھی علی کا صدقہ، کھانا بھی علی کا صدقہ، بھونکنا بھی علی کا صدقہ. جو کچھ آج تک تم نے کھایا تراب کا صدقہ، اور جو کچھ جا کے آج تک کھاؤ گے سب تراب سے نکلے اور پھر جانا بھی مٹی میں ہے. شہید محسن نقوی کا شعر ہے ابو تراب کے دشمن میرے قریب تو خود
تراب انتظار کر رہی ہے کہ ابو تراب کا دشمن آئے. ایسے نہیں مولوی سچ روایتیں بتاتے ہیں کہ دائیں دیواریں بائیں دیواروں سے مل جائیں گی, بائیں دیواریں دائیں دیواروں سے مل جائیں گی, اوپر کا حصہ زمین سے مل جائے گا, زمین اوپر کے حصے سے مل جائے گی, اور درمیان میں پس جائے گا علی کا منکر. یہ کئی بے وقوف قبر کے اوپر لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ. جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. تمہیں کس نے بتایا کہ یہ آرام گاہ ہے تمہاری؟ علی کی عزت کی قسم, قبر علی ولی اللہ پڑھنے والے کی پہلی آرام گاہ ہے, پہلی آرام گاہ. یہاں سے تو علی کی محبت کا صلہ شروع ہوگا. پہلی ملاقات اسرائیل سے, اور پہلی چیکنگ علی کی ولایت کی. دل میں علی ولی اللہ ہوا تو اسرائیل پیر بھائیوں والا سلوک کرے گا. اور اگر علی کی ولایت دل میں نہ ہوئی پھر وہ اپنا کام کر کے دکھائے. علامہ ہلی نے پوچھا حجت خدا سے کہ یہ دو متضاد روایتیں کیوں ہیں؟ ایک روایت کہ موت اتنی سخت کہ جیسے 100 دفعہ آرے سے چیر دو, کینچی سے کاٹ دو, یا ریشمی کپڑے کو کانٹوں میں پھینک کے بے دردی کے ساتھ کھینچ دو. اور دوسری طرف اتنی آسان کہ جیسے پھول سے خوشبو خارج ہو. اس لمبے واقعے کی تفصیلات میں نہیں جاتا, مرحوم و مغفور کی بلندی درجات کے لیے خالی اشارہ کرتا ہوں. امام نے فرمایا ہلی سورہ یوسف پڑھو. کئی دفعہ پڑھا سمجھ نہ آیا. کعبہ سے پڑھو کہ مصر کی عورتوں نے جناب زلیخا سے کیا کہا تھا. عورتیں کہنے لگی کیا ہو گیا زلیخا تجھے, غلام پہ مر مٹی. اس نے کل آنا اسے دیکھ لینا پھر بتانا غلام ہے کہ سردار. ایک ہاتھ میں پھل دوسرے ہاتھ میں چھریاں, آگے پردہ پردے کے پیچھے حجت. کئی بندے گم سم ہو گئے. یوسف جتنا بھی حسین ہو علی کے قدموں جیسا بھی نہیں. یہ تو مولوی نے یوسف زلیخا کے قصے کو ہیر رانجھا بنا دیا ہے. حسن یوسف حسن یوسف حسن یوسف. ایک حدیث دکھا جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تجھے یعقوب نبی کے بیٹے کے چہرے کا حسن سمجھ میں آ گیا, اللہ کے چہرے کا حسن سمجھ میں کیوں نہیں آ گیا؟ یوسف حسین ہے وجہ اللہ نہیں. یوسف حسین ہے وجہ اللہ نہیں. سامعین گرامی, آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. دونوں کام بیک وقت ہوئے. عورتوں سے کہا تھا یوں کروں تو پھال کاٹوں, ادھر غلاموں سے کہا تھا یوں کروں تو پردہ اٹھاؤ. ادھر سے پردہ اٹھاؤ ادھر سے چھریاں ڈالیں. خون نکلا, انگلیاں کٹ گئی, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بڑی آسان ہوگی اس کے لیے موت جو علی کی ولایت پہ خوش ہو کے بولتا. جناب زہرا اسے ہمیشہ سلامت رکھے جو علی کی ولایت سے مخلص ہے. جس نے ایک لفظ بول کے بھی علی ولی اللہ کی حمایت کی, حسین کی ماں سے جنت کی جاگیریں عطا فرمائے. یاد رکھیے گا سامعین گرامی قدر, جیسے انگلیاں کٹی تو مولا نے فرمایا ہلی ان پہ کیا گزری, مولا انہیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ چھریاں چلاتی گئی. امام نے فرمایا ہلی جسم انسانی اس قدر نازک ہوتا ہے, کانٹا بھی چوب جائے تو پورا جسم لرزتا ہے. یہ مصر کی عورتوں کو کیا ہو گیا تھا کہ اپنی انگلیاں کاٹی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ مولا مصر کی عورتیں جمال حسن یوسف میں اتنی محف تھی کہ چھری کے درد کا پتہ ہی نہیں چلا. کہ ہلی ان کے سامنے ایک یوسف تھا, مومن کے سامنے 14 یوسف. مومن کے سامنے 14 فخر یوسف ہوتے ہیں. ملک الموت اپنا کام کر جاتا ہے.
جگہ معلوم بھی نہیں ہو، معلوم بھی نہیں کہ وہ کب آیا اور اپنا کام کر گیا۔ سامعین گرامی قدر، اللہ نے کیا گفتگو کی شہزادی سے؟ جو کچھ امکان میں تھا وہ سیدہ کو حق مہر کے طور پہ دے دیا، جو عالم ممکن میں تھا دے دیا۔ اب آخر میں خود گفتگو کی، فاطمہ سجدے کر کے میں چاہتا ہوں علی کے حق مہر کے طور پر کچھ میں بھی دوں۔ بی بی نے فرمایا کنیز کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تجھ قدیر کا دیا ہوا، میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اب آل خالق ای فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ تو مانگ اور میں حق مہر دوں۔ جب تیسری دفعہ معبود نے کہا حکم ہے کہ مانگ، اس وقت جو فکرہ میری بی بی نے فرمایا، میں اسے قبر حسین سمجھ کے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بہار انوار سے لے کے وسائل شیعہ تک، شیخ حر عاملی، شیخ صدوق، دنیا کے مولویوں نے اس واقعے کو لکھا کہ بی بی نے فرمایا معبود اگر کنیز کو حکم خاص ہے تو پھر میرا واجب حق المہر یہ ہے کہ علی کے شیعوں کو بخش دے۔ اللہ تمہاری داد کو شکریہ میں تسلیم فرما، خدا شکر کے طور میں حیدر کرار کے بعد وقت عدو سن، خود اپنی حالت پہ ذرا غور کیا کر۔ اے بغض علی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نہ الٹ ماں کی خیانت کا گلہ کر۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ امام نے فرمایا کیونکہ وہ علی کے شیعوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہے۔ ساروں نے سنا ہے، سمجھے تھوڑے بندے، چھڑائے گی نہیں، چھڑا چکی ہے۔ اسی لیے تو جو جنتی ہیں ان کے دل میں بی بی کے دشمن کی محبت نہیں آ سکتی۔ محبت تو پھر دور کی بات ہے، عابد بھائی، نرمی بھی نہیں آ سکتی۔ رائی کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں فاطمہ زہرا کے کسی دشمن کے لیے نرمی ہو، سمجھو پکا جہنم ہے۔ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی اگر کوئی بندہ سوچے کہ بی بی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کروں یا نہ کروں، لعنت خود اسی کے منہ پہ جا پڑتی۔ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ تو جب محبت زہرا آ جائے تو پھر دنیا کے اپنے مرضی کے مولوی سے پوچھئے۔ اب میں یہ نہیں کہتا آپ ان سے پوچھئے، ان سے پوچھئے، پھر تو وہ جانبداری ہو جائے گی۔ جس بندے کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ عالم ہے، جس بندے کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ شیعہ ہے، خالی اسے ایک سوال کریں کہ بی بی جب دنیا میں آئی تو بی بی کا سب سے پہلا فکرہ کیا تھا؟ کدھر کھلا میدان ہے، مناظرہ نہیں، دعوت فکر ہے۔ کیونکہ کئی بندے قابل اصلاح ہیں، قابل اصلاح ہے کئی بندے، باقی جو ولایت کے دشمن ہیں وہ تو شجرے کی خرابی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو قابل اصلاح، جو قابل اصلاح ہیں، انہیں صلاح دے رہا اور مفت مشورہ دے رہا۔ اپنی مرضی کے کائنات کے کسی عالم سے پوچھو، مخدومہ تارین جب دنیا میں آئی تو بی بی کا سب سے پہلا فکرہ کیا تھا؟ پھر پتہ چلے گا بی بی نے کس کے لیے جنت مانگی ہے۔ پوری دنیا کے مولویوں سے پوچھو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس سے پوچھئے اس سے نہ پوچھئے، کہ بی بی کا سب سے پہلا لفظ، پہلا حرف، پہلا جملہ، فرسٹ سینٹنس دنیا میں آنے کے بعد کیا تھا؟ پہلا فکرہ بی بی نے کہا
اچھا، اور اس کے لیے میں جناب سیدہ کی قسم کھا کے یہ فکرہ پڑھ رہا ہوں، علی کے شیعہ کے اطمینان کے لیے یہ قسم کافی ہے۔ باقی کوئی تحقیق کرنا چاہے، حوالے کا میں ذمہ دار، کتابیں دکھانے کا ذمہ دار، باقی جس کو بڑا مولوی کوئی سمجھتا ہو اس سے جا کے پوچھو۔ آج کل بڑا مولوی وہی ہوتا ہے جس سے تعلقات زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ جا کے مطلب پہلا فکرہ بی بی کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واحد لا شریک ہے، واشہد ان ابی محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے، واشہد ان علی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو قبلہ چاچا احمد خان صاحب کے پاس آئندہ محرم الحرام میں ولایت امیر المومنین پر اشرہ محرم الحرام۔ سب سے بڑا اثاثہ ولایت علی، واحد اثاثہ، بڑا نہیں قلت ہے، یہ نہیں کہ کچھ اور بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ، کچھ بھی نہیں، صرف ولایت علی، مطالبہ پروردگار ولایت علی، نبووں کے مبعوث ہونے کا مطلب ولایت علی، حضور کا نبی بن کے آنے کا مقصد ولایت علی، امیر المومنین کی ولایت، یہ مطالبہ ہے، پہلا مطالبہ، آخری مطالبہ، اصلی مطالبہ، جنت میں جانے کی ٹکٹ۔ 8ویں امام سے مامون نے کہا میری سمجھ میں حدیث نہیں آئی، امام نے کہا کون سی؟ یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی آپ جنت اور جہنم بانٹیں گے؟ مولا نے کہا کیوں سمجھ نہیں آئی؟ اس کو اتنا مجمع مولا قیامت تک کا آدم سے لے کر اکیلا علی کیسے بانٹے گا جنت جہنم؟ بھائی عابد حسین امام حسین امام نے ایک حدیث پڑھی 21 جون کو 5 جون کو 21 جمادی ثانی 5 جون کو انشاءاللہ سرپاک میں حاضر خدمت ہوں گا، پورے 12 سے 1 پڑھوں گا، بڑی توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ فکرہ میں آپ تک پہنچا سکوں کہ جناب سیدۃ النساء العالمین بار دیگر ایک سلوات پڑھ لیں محمد آلہ، اس پوری کائنات کے اندر جو مرکزی چیز ہے، مرکزی چیز، ضروری چیز، لازمی چیز، ولایت امیر المومنین۔ جب مر جاتے ہیں تو جنازہ ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے تو جنازے میں مولوی صاحبان کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی لا نعلم بہی الا خیرا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ ہم نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ مولوی نے جھوٹ کیوں بول دیا؟ نہیں، اگر پتہ ہو کہ نیک آدمی نہیں ہے، سارے بندے نیک تو نہیں ہوتے، دیکھیں ہر بندہ نیک آدمی نہیں، مثلا داڑھی اسلام میں واجب ہے، مذہب شیعہ میں داڑھی منڈوانا حرام ہے، اور واحد مذہب شیعہ ہے جس میں حرام ہے، جن کے یہاں سنت ہے وہ نہیں چھوڑتے، جن کے یہاں واجب ہے انہیں پرواہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک گناہ ہے، فرض کریں کہ ایک بندہ داڑھی منڈواتا ہے اور ویسے آپ وہ حدیثیں پڑھیں کہ جو داڑھی نہ رکھنے کی سزا کے طور پر آئی ہے، ایسا لگے کہ جیسے بندہ کافر ہو گیا۔ میں شروعات نہیں رہا ہوں، آپ نہ گھبرائیں، ہم ادھر سے گھبرا گئے، لیکن حدیثیں موجود ہیں، میں نے اشارہ کیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ بندہ داڑھی منڈوا کے میت ہے، سویا پڑا، دادی شیخ، اور مولوی صاحب اللہ میاں کے سامنے کہہ رہے ہیں
میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. ساری زندگی مسجد میں ملاقات نہیں ہوئی, میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. کیوں جی اتنی شرافت؟ یہ کئی بندے کہتے ہیں جی تو اعمال تو آگے کھڑے ہوئے ہیں. اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ, اگر یہ نیک آدمی تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کر. وَإِنْ كَانَ مُذْنِبًا, اور اگر یہ گناہگار تھا فتجاوز عن السیئات واشر مع النبی والائمۃ الابرار, اور اگر یہ گناہگار تھا تو تو مہربانی کر کے معاف کر دے. عمل کی بات تو یہ ہے, وہ خیر کیا ہے؟ زبان سے بولنا جسے جب جب بات سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے غدیر میں کہا تھا حج علی خیر ہے امیر المومنین کی ولایت. امیر المومنین کی ولایت کا نام ہے خیر. بس میں اس کے پاس خیر تھی یہ جانتا ہوں, علی کی ولایت. اس لیے کتنا بڑا نقصان ہو جائے بندے پہلا فکرہ یہی پوچھتے ہیں بھئی خیر تو ہے, اور کچھ رہے نہ رہے خیر رہنی چاہیے. اس لیے اچھی مائیں بیٹوں کو دعا دے کے بھی یہی کہتی ہیں جا تیری خیر ہو. ٹرکاں دے پیچھے چپ ہوندے ہو لکھے ہوئے ہوندے خیر نال آ, کیونکہ خیر کے بغیر چلے گئے تو لتر پہ جانے. وہ خیر ہے ولایت امیر المومنین. اس لیے کہا حی علی خیر العمل, نماز عمل ہے خیر العمل نہیں, روزہ عمل ہے خیر العمل نہیں, حج عمل ہے خیر العمل نہیں, زکوٰۃ عمل ہے خیر العمل نہیں, اور علی کی ولایت عمل نہیں خیر العمل ہے. کیونکہ یہ غدیر کے مجمع کی بریک ہے. بخش دے, بخش دے, علی کے شیعوں کو بخش دے. بخشوا چکی ہے, علی کے شیعوں کو بخشوا چکی. اس لیے اگر دل کے اندر, کسی کے دل کے اندر بطول کے کسی دشمن کے لیے نرمی آ جائے, وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اسی کی بخشش کا نام جنت ہے. گنگناتی ہوا سے پوچھو, جناب زہرا کے مرتبے کو نشیریوں کے خدا سے پوچھو. دارین قربان, وہ مخدومہ, وہ طیبہ, وہ طاہرہ. میں بڑا سوچتا تھا وہ کیوں چلی گئی دربار میں. یہ سوال بچپن سے میرے دل میں آتا تھا. دارین کی ملکہ کو کیا ضرورت تھی, کونین کی مالکین کو کیا حاجت تھی. قبلہ جی جتنا مہنگا ہو جائے باغ فدق, جنت کے باغ سے تو مہنگا نہیں. جاگیرداروں کو چھوٹی موٹی جاگیروں کی کیا پرواہ ہوتی. بڑی تسلی سے سننا, مسائل بھی ہے پیغام بھی. جو دارین کی ملکہ ہو اسے کیا ضرورت ہے, ثقلین کی مالکین کو کیا ضرورت ہے, جنت کے باغ کی مالکین کو فدق کے باغ کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے فدق بہت بڑا تھا, بہت بڑا تھا, خالی ایک کھجوروں کا باغ نہ تھا. یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں. بادشاہ عباسی نے امام سے کہا تھا مجھے حدود اربع بتائیں, میں فدق آپ کو دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں تو نہیں دے گا. اسے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ دوں گا. امام فرماتے ہیں میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں تو نہیں دے گا. اسے کہا حدود اربع بتائیں. فرمایا پہلی حد اس کی افریقہ, دوسری حد سمرقند, تیسری حد آذربائیجان, چوتھی حد نجد و حجاز, پانچویں حد یہ پورا ہندوستان,
بادشاہ کا رنگ اڑ گیا، منبر چھوڑ کے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت چھوڑ دو، اتنا بڑا کیسے ہو گیا فتح؟ امام نے کہا تم نے اس کی کمائی سے فوجی پالے تھے، اور ان فوجیوں نے جو جو فتح کیا ہے وہ سب بطول کی مرضی ہے۔ قدرتاً بات ہے، میں اتنے زیادہ شعر پڑھتا نہیں، مجھے بار بار شہید محسن نقوی کا کوئی نہ کوئی شعر یاد آتا۔ قبلہ فرماتے ہیں مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، ہائے کر دینا رونا نہ آئے تو، مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو۔ بزرگ ذاکر پڑھتے تھے، جب گھر واپس آئی تو امام حسن نے پوچھا اماں جب جانتی تھی کہ حاکم شریف نہیں ہے پھر سوال کرنے کیوں گئی تھی؟ بھائی عابد میں نے زندگی میں کئی بندے دیکھے، اللہ بانیان مجلس کو ہمیشہ پردیس میں بھی وطن میں بھی جناب سیدہ اپنی چادر کے سائے میں محفوظ و معمون رکھے۔ آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کئی حقدار دیکھے ہیں جو اپنے حق کے لیے کچہری میں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں جی میری بیوی کے نام ہے، میری ماں کے نام ہے، میری بیٹی کے نام ہے، میں کچہری میں کیسے جاؤں؟ جس کے لیے شرم تخلیق ہوئی، جس کے لیے پردہ تخلیق ہوا، میں یہ فکر دے رہا ہوں، فکرے نہیں ہے فکر ہے۔ اپنے گھروں میں جا کے ایک دفعہ ضرور سوچنا کہ ناصر عباس کہہ رہا تھا کیوں گئی بی بی دربار میں، اور پھر دو رستے تھے بھائی توصیف صاحب چودھری صاحب، دو رستے تھے، ایک رستہ ڈائریکٹ تھا، ایک قدم رکھتی گھر میں دوسرا مسجد، ادھر سے نہیں گئی، ایک رستہ باہر سے بازار سے گھوم کے آتا تھا، ادھر سے آئی۔ اب جواب سنیے پھر میں ایک جملہ مسائل کو پڑھتا ہوں۔ جواب یہ ہے میں زندگی میں ان لوگوں سے ملا اور ملتا رہتا ہوں جو شیعہ ہوئے، اسی مجمع میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کیوں شیعہ ہوئے تو جانتے ہو کیا جواب دیتے ہیں؟ فاطمہ کے حق کے واسطے۔ بطول جو خالی آئی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ پھر پتا چلا کھجوروں کے باغ کے لیے نہیں گئی تھی، تجھے علی اور ولی اللہ پڑھانے کے لیے گئے۔ اللہ قبول کرے تمہاری حق، تمہیں علی اور ولی اللہ پڑھانے کے لیے گئی تھی۔ کس رنگ میں گئی؟ کس رنگ میں گئی؟ یہ 3 دن پہلے میں نے مجلس پڑھی ہے، اوت شریف کے آگے بادشاہ جی حضرت جلال الدین سرکار ہیڈ راجکان کے علاقے، وہ ارائن فیملی کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں شیعہ۔ میں نے کہا تم کیسے شیعہ ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا دادا ہوا تھا شیعہ۔ میں نے کہا کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی 14 سال کا تھا یتیم ہو گیا، نان کی داد کی جائیداد کا اکلوتا وارث، 7 گاؤں آئے اس کی ملکیت کے اندر، 7 گاؤں کا مالک تھا، چیلم ہو رہا تھا، لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے، ایک بندے نے شیعوں کے خلاف بات کی، 14 سال کا میرا دادا تھا لیکن اس نے کہا کہ عقل مند تھا، اس نے سنی اس کی بات شیعوں کے خلاف، اور وہاں ایک فقیر بیٹھا چاول کھا رہا تھا، وہ فقیر شیعہ تھا، اس نے اسے اشارہ کیا کہ یہ بات غلط ہے۔ میرے دادے نے کہا تو بتا صحیح بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسی سے پوچھئے جو شیعوں کے خلاف بول رہا، رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ وہ کہتے میرا دادا تڑپ گیا، اسے کہا فقیر تو نے کیا بات کر دی؟ میں اپنی بیٹی کے نام یا میرا باپ اپنی بیٹی کے نام ایکڑ لے کر چلا جائے، نوکروں کی جرت ہے کہ اس سے گواہ مانگے؟ غلاموں کی جرت ہے کہ اس سے گواہ مانگے؟ کہتے میرا دادا اسی وقت اٹھا ہوشیار پر چلا گیا اور اس نے مولوی سے کہا مولوی صاحب مجھے 2 سوالوں کے جواب دینا، یا ہاں کہہ کر یا نہ کہہ کر۔ پہلا سوال رسول کے بعد بی بی فاطمہ دربار میں حق مانگنے گئی تھی؟ آگے مولوی کہتے تجھے کسی شیعہ نے سکھایا ہوگا؟ یہ کہتے میرے دادے نے کہا میں شیعوں کی نہیں محمد کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں۔
بات شیعوں کی بیٹی کی ہے تو نہ بتاؤ، اگر رسول کی بیٹی کی ہے تو بتاؤ۔ اس نے جب اس طرح پوچھا، اس نے کہا گئی تھی، کہتے خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ اس نے کہا اس کا حق بنتا نہیں تھا۔ اس نے کہا لمبی باتیں نہ کر، بتا حق لے آئی یا خالی آ گئی؟ اس نے کہا خالی واپس آ گئی۔ کہتے میرے دادے نے قرآن اٹھا کے سر پہ رکھا، پٹکا کھول کے زمین میں پھینکا، کہا اللہ کے قرآن گواہ رہنا آج کے بعد میں شیعہ ہوں۔ مولوی نے کہا چودھری تو کافر ہو گیا ہے۔ کہتے کافر بھی میں ہو گیا ہوں، میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا۔ یہ کیسے محمد کے نوکر تھے؟ زہرا ایک ایک کا چہرہ دیکھتی رہی، یہ کرسیوں میں بیٹھ کے محمد کی تحریر کو چیک کرتے رہے۔ فاطمہ ایک ایک سے کہتی رہی حیا کرو میں محمد کی بیٹی ہوں۔ بغیرت نے اٹھ کے رسول کی سند کو پھاڑ کے زہرا کو چھڑک کے کہا تیرے باپ کو ہزیان تھا، تو مسئلہ بھول گئی ہے، تیرا باپ بھی غلطی کر گیا تو بھی غلطی میرا اللہ بی بی کے دشمنوں پہ لعنت فرما، میرا اللہ رسول کی بیٹی کو رلانے والوں پہ لعنت فرما۔ ایسے ہاتھ اسی جگہ پہ رکھنا، میری دعائیں میرے دل میں، آپ کی دعائیں آپ کی، کل مومنین و مومنات کی دعائیں۔ قبلہ میں خمینی صاحب کا ایک نوحے کا شعر پڑھتا ہوں۔ سرکار خمینی نے ایک مرثیہ لکھا، یہاں پہ نوحہ لکھا، یہ شعر خمینی صاحب ہے۔ وہ فرماتے ہیں حرامیان درآید بخانہ زہرا، حرامی بطول کے گھر میں داخل ہو، ہائے کر دینا جسے رونا مائے، پتھر دل لو تو ہائے کر دینا۔ حرامیان درآید بخانہ زہرا، شراب مادر سادات تازیانہ رسید۔ کاش میں ان سے پوچھوں کہ سیدوں کی دادی کو تازیانہ کیوں مارا؟ خدایا صوبیدار صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو نور ولایت امیر المومنین سے بلند، حسین کے صوبیدار کے سائے میں رکھن، غازی عباس کی جنت میں رکھ، ان کے بچوں کو پروان چڑھا، نظر بد سے محفوظ رکھ، شر حاسدین سے محفوظ رکھ، مرحوم کے جانے سے ان کے گھر میں رحمات اور برکات کی جو کمی واقع ہوئی اسے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ اس خاندان کو آئندہ کی آفات سماوی و بلیات ارضی سے محفوظ رکھ۔ حاضرین میں جتنے تشریف فرمائے سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی بیماریاں دور فرما، نظر بد سے بچا، شر حاسدین سے بچا، دشمن کے وار سے بچا۔ زندہ رہیں تو علی علیہ السلام کی ولایت دیں، جان دیں تو ولایت امیر المومنین۔ امام حسین کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرما، علی کے شیعوں میں ہمیں شمار، ہمارے گناہ معاف کرو، ہمیں اسوہ معصومین پر چلنے کی توفیق عطا، بحق زہرا بحق علی بحق علی بحق زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس جس کے دل میں جو دعا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو تیرے نزدیک جائز ہو، تیرے نزدیک درست ہو، اپنے بچوں میں صدقہ سب کی دعائیں قبول فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے قبلہ صوبیدار گلستان خان صاحب ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے جمیع شیعان امیر المومنین کے لیے تلاوت فرمائے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کریں۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ بطول لکھا کھڑی ہے دربار چپ کر کے پہنچے تائیں زہرا، کھڑی ہے دربار چپ کر کے زہرا، کھڑی ہے دربار چپ کر کے پہنچے تائیں زہرا، کھڑی ہے دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا، کھڑی ہے دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا۔
کے دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے میں تو حق دا کوئی ارمان نہیں میں کھڑی رہی پیو دا منبر اگے میں تو حق دا کوئی ارمان نہیں میں کھڑی رہی پیو دا منبر اگے ارمان اولا جھٹے لاندے ارمان اولا جھٹے لاندے میں نے ہر معصوم گواہ کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بےدردی نال زمین تے فرمان نبی نہیں سٹیا بےدردی نال زمین تے فرمان نبی نہیں سٹیا بسم اللہ پڑھ کے ٹکڑے انو بسم اللہ پڑھ کے ٹکڑے انو چڑھدا سلیمان ریا دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار سے چپ کر کے میں کئی میدان مبالے میں بابے دے نال گواہ بن کے میں کئی میدان مبالے میں بابے دے نال گواہ بن کے جڑے میں نال گواہ بن کے جڑے میں نال گواہ بن کے تے مسلمان
کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے سرور دیدی کیوں بے ادبا دربار کی عدل جھڑک دیتی سرور دیدی کیوں بے ادبا دربار کی عدل جھڑک دیتی زہرا دے سارے دے والاں دا زہرا دے سارے دے والاں دا دتا جھٹ وچ رنگ بدلا چپ کر کے دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے نہیں کیتی عزت مسلمانہ نہیں کیتی عزت مسلمانہ بیا درد بطول نکھا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے بہت دیر تائیں زہرا کھڑی رہی دربار چپ کر کے سرور دیدی کو بے ادبا دربار کی عدل جھڑک دیتی سرور دیدی کو بے ادبا دربار کی عدل جھڑک دیتی زہرا دے سارے دے والاں دا زہرا دے سارے دے والاں دا دتا جھٹ وچ رنگ بدلا محمد و آل محمد صلوات